ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن کسی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت آپ کے دونوں بیٹوں کے نام کی نسبت سے ابو یعلا اور ابو عمارہ ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن ہاشم، والدہ کا نام حالہ بنت وہیب ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ راجح قول کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال قبل ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے دوسرے سال اسلام لائے۔ ایک دن ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ ایک کنیز نے یہ تمام منظر دیکھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ ابو جہل اپنی قوم کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا تھا۔ آپ نے اپنی کمان مار کر اس کا سر زخمی کر دیا اور وہیں اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل کا سر پھاڑنے اور جوش و غضب میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کر کے جب آپ اپنے گھر پہنچے تو اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سردار قریش ہو کیا؟ تم اس نئے دین کی پیروی کرو گے؟ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ جو کام تم نے کیا ہے اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتے۔ وہ ساری رات اسی تذبذب کے عالم میں اللہ کے حضور صحیح اور سیدھا راستہ دکھانے کی دعا کرتے گزری۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت بتائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم 6 حضرات اولاد عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہیں۔ میں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے چچا جان حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائی علی المرتضیٰ اور جعفر، اور امام حسن و امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ایک صحابی کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے نام رکھنے کے حوالے سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام اس شخص کے نام پر رکھو جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے، یعنی حمزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سب چچاؤں میں سب سے بہترین حمزہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا جنگی علم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باندھا اور اس علم کے ساتھ آپ کو سرزمین جہینہ کے ساحل کی طرف روانہ فرمایا۔ غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز ہی نرالا تھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے بیک وقت 2 تلواریں چلا رہے تھے۔ اس جنگ میں آپ نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوش و جذبہ کا عجیب عالم تھا۔ مشرکین پر حملہ کرنے میں آپ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر انہیں اپنے قریب بلا لیا۔ کافروں کے لشکر میں سب سے پہلے اسود بن عبد الاسد المخزومی جب مسلمانوں کے پانی کے حوض کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کی پنڈلی کاٹ کر رکھ دی اور دوسرے وار میں اسے قتل کر دیا۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے کفار سے مقابلہ کیا جائے، جبکہ متعدد نوجوان صحابہ حضرت حمزہ اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی رائے مدینہ سے باہر جا کر جنگ کرنے کی تھی۔ المختصر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا۔ یہ جمعہ کے دن کی بات تھی۔ اس دن بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے دار تھے اور جس دن آپ شہید ہوئے یعنی بروز ہفتہ بھی آپ روزے سے تھے۔ جنگ احد میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے 2 تلواروں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، میں اللہ تعالیٰ کا شعر ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعر ہوں۔ غزوہ احد میں آپ نے تنہا 30 سے زائد کافروں کو قتل کیا۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتہ کا دن تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ اس کی زرہ اتار رہے تھے تو آپ کے پیٹ سے زرہ سرک گئی۔
وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر بن مطعم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اس سے کہا تھا اگر تم میرے چچا کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان اس حبشی وحشی کو بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے کلیجہ کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ بعد میں ہندہ اور ان کے شوہر ابو سفیان دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال یا 59 سال کی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ ہوتیں تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں ہی رکھ چھوڑتا حتیٰ کہ انہیں پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے جمع کیا جاتا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمزہ سید الشہداء ہیں۔ ایک روایت کے مطابق فرمایا حمزہ سب سے بہترین شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حدیث میں ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت شہادت جنابت میں تھے، انہیں فرشتوں نے غسل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی جنازے پر تکبیر کہتے تو اس پر 4 بار تکبیر کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 بار تکبیر کہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی تو 7 تکبیرات کہیں، پھر جس شہید کو بھی لایا گیا اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 72 بار نماز جنازہ پڑھی۔ سید الشہداء کو ایک چادر میں کفن دیا گیا اور وہ چادر لمبائی میں اتنی کم تھی کہ چہرہ کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیروں کو ڈھانکا جاتا تو چہرے سے چادر ہٹ جاتی۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا اور پیروں کو ڈھانپنے کے لیے اذخر نامی گھاس رکھ دی گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بعض شہدائے احد کی قبریں کھل گئیں تو دیکھا گیا کہ شہدائے احد کے اجسام بالکل تر و تازہ تھے اور ان کے جسم میں خون کی روانی ہوتی نظر آتی تھی۔ کسی شخص کا پھاوڑا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگ گیا تو ان کے پیر سے خون نکلنے لگا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سید الشہداء کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ان کے طفیل ہماری دینی و دنیاوی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔